ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے فرقہ وہابیہ کی تاریخ کا تسلسل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا، اور اس فرقے کے بانی جو محمد بن عبد الوہاب نجدی ہیں، جنہوں نے اپنے عقائد و نظریات اور اپنے غلط عقائد و نظریات کی بنیاد پر جو ہے نا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کو کافر کہا اور ان سے جنگ کی اور ان کا قتل عام کیا اور ان کے مال کو مال غنیمت سمجھا. یہ تمام تر تفصیلات اور تاریخ جو ہے نا دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیچھے آ چکا ہے، اور ان کے عقائد و نظریات جن کی بنیاد پر انہوں نے اہل سنت والجماعت کو کافر قرار دیا اور پھر ان سے جنگ کو جائز قرار دیا اور ان کے مال کو مال غنیمت، یعنی جو کفار سے جنگ کے بعد کفار کا جو مال ہوتا ہے مال غنیمت کہلاتا ہے، تو وہ مال غنیمت کی طرح قرار دیا، اس کو لوٹنا جائز قرار دیا. انہی عقائد و نظریات کا ذکر کیا جا رہا تھا. سب سے پہلے وسیلے کے بارے میں ان کے غلط عقائد و نظریات کا ذکر کیا گیا، پھر دلائل بھی پیش کیے گئے، اور پھر جو ہے نا اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے وسیلے کے بارے میں وہ ذکر کیا گیا اور اس کے دلائل پیش کیے گئے. پھر شفاعت کے بارے میں ان کا کیا غلط نظریہ ہے، اس نظریے کو پیش کیا گیا اور اس کا رد کیا گیا. اور پھر اہل سنت والجماعت کا شفاعت کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، اس کے دلائل بھی پیش کیے گئے. آج جو تیسرا جو چیز ہے ان کا غلط عقائد اور نظریات میں سے ایک جو ہے نا غلط عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ استغاثہ اور استمداد ہے. یہ دو عربی کے الفاظ ہیں، استغاثہ اور استمداد. استغاثہ کہتے ہیں، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. استغاثہ اور استمداد یہ دونوں کے معنی ہیں مدد طلب کرنا. استغاثہ اور استمداد یہ دونوں کے معنی کیا ہے؟ مدد طلب کرنے کے ہیں. اب رہا جہاں تک اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا ہے، اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جو ہے نا قرآن حدیث میں کئی مقام پر اس کا تذکرہ ہے اور اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا یہ ایک عبادت بھی ہے اور اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے. اب رہا مخلوق سے مدد طلب کرنا. مخلوق سے مدد طلب کرنا، اگر آپ کسی کی زندگی میں کسی سے اس کے آمنے سامنے، اگر آپ اس کی موجودگی میں کسی کی زندگی میں اس کی موجودگی میں اس کے سامنے اگر آپ اس سے مدد طلب کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ ہمیں اختلاف ہے نہ محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کو اختلاف ہے. اب رہا اختلاف کس بارے میں ہے؟ اختلاف کسی کی زندگی میں اس کی غیر موجودگی میں مدد طلب کرنا. کسی کی زندگی میں اس کی غیر موجودگی میں کیا کرنا؟ مدد طلب کرنا. اور زندگی کے بعد مدد طلب کرنا. یہ ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس کسی نبی یا کسی ولی یا کسی اللہ والے کی جو ہے نا زندگی میں سامنے بھی مدد طلب کرنا، موجودگی میں بھی مدد طلب کرنا جائز ہے. اس میں نہ انہیں اختلاف ہے نہ ہمیں اختلاف ہے. ان کی غیر موجودگی میں بھی ان سے مدد طلب کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے.
ان کی غیر موجودگی میں بھی ان سے مدد طلب کرنا جو ہے جائز ہے، اور ان کی زندگی کے بعد بھی ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے، مگر اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے جو قدرت انہیں دی ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے نا طاقت انہیں دی ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کی عطا کردہ طاقت اور قدرت سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ عقیدے کے ساتھ۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، آپ کو ضروری بات بتلاتا چلوں، بعض ہمارے اہل سنت و جماعت کے حضرات غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سرکار کا علم غیب ہو یا انبیاء کا علم غیب ہو یا اولیاء کا علم غیب ہو یا سرکار کی قدرت ہو یا اولیاء کی قدرت ہو یا جس کی بھی قدرت ہو، یہ جو ہے اللہ نے انہیں قدرت عطا کی ہے تو اللہ نے انہیں اپنی پوری قدرت یا اپنا پورا علم عطا نہیں کیا، اللہ نے انہیں اپنی پوری قدرت اور پورا علم عطا جو ہے نا نہیں کیا۔ اب جو ہے نا اب آپ پوری جو ہے نا عطا نہیں کیا، عطا جو ہے نا وہ اللہ نے انہیں جو علم سرکار کا علم غیب کا معاملہ ہو یا قدرت کا کسی کا بھی معاملہ ہو، اللہ نے جو مخلوق کو عطا کیا ہے اس کی صلاحیت اس کی حیثیت کے مطابق عطا کیا ہے۔ سرکار کو سب سے زیادہ علم و قدرت حاصل ہے، اس کے بعد انبیاء کو، اس کے بعد صحابہ اولیاء جو مراتب کے لحاظ سے ہے، لیکن اللہ اور سرکار ہو یا کوئی بھی ہو مخلوق، سرکار ہو یا مخلوق کا علم ہو یا قدرت ہو، اس معاملے میں ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے علم و قدرت کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ورنہ سمندر بھی محدود ہوتا ہے، اللہ کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، یہ مثال سمجھنے کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے علم اور اس کی قدرت کی مثال سمندر کی طرح ہے، اور سرکار کے علم اور اللہ نے سرکار کو جو قدرت دی ہے اس کی مثال سمندر میں کوئی چڑیا جو ہے نا منہ ڈال دے تو اس کے منہ میں جو قطرہ پانی آتا ہے وہ قطرے کی مقدار ہے، وہ قطرے کی مقدار۔ اللہ کا علم سمندر ہے تو سرکار کا علم قطرہ ہے، اللہ کا علم اللہ کی قدرت جو ہے نا سمندر ہے تو سرکار کی قدرت وہ قطرہ ہے۔ پھر سرکار کے مقابلے میں انبیاء کا علم اور قدرت بھی یہی ہے، سرکار کا جو علم ہے وہ سمندر ہے، انبیاء کا جو علم ہے وہ کیا ہے معلوم ہے قطرہ ہے۔ اس کی تفصیلی باتیں ہیں، میں آپ کو ایک تمہیدی طور پر یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ سرکار کو جو قدرت ہے وہ انبیاء کے مقابلے میں ایسی ہے، سرکار قدرت کا سمندر ہے تو انبیاء اس کا قطرہ ہے، پھر انبیاء کے مقابلے میں صالحین اور اولیاء کے ایسے ہی مراتب ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو اللہ نے اگر کسی نبی کو سرکار کو یا اولیاء کو یا صحابہ کو یا امہات المومنین میں سے اگر کسی کو اللہ نے قدرت دی ہے تو ان سے جو مدد جو مانگی جاتی ہے، آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو کس بنیاد پر مانگتے ہیں؟ کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کی تکلیف کو دور کرے۔ اب اگر آپ کو کوئی جو ہے نا غنڈہ ستا رہا ہے تو آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، پولیس کے پاس کہیں جاتے ہیں یا تو دوسرے اس سے بڑے غنڈے کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس قدرت ہے کہ جو ہے نا میں اس کو کیا کر سکے، دور کر سکے، یا اس کو روک سکے، یا اس کو جو ہے نا اس کے ظلم کو کیا کر سکے، روک سکے۔ تو استمداد یا استغاثہ مدد جو طلب کی جاتی ہے وہ قدرت کی بنیاد پر جو ہے نا کی جاتی ہے، اور وہ قدرت جو ہے نا صرف زندگی میں بھی ہمارے پاس تو ہے، انبیاء اور اولیاء کو زندگی میں بھی وہ قدرت حاصل ہوتی ہے، زندگی کے بعد بھی حاصل ہوتی ہے، موجودگی میں بھی حاصل ہوتی ہے، اور غیر موجودگی میں بھی کیا ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنے محبوب بندے کو کوئی چیز دے کر پھر کیا کر لے، وہ چھین لے، وہ دے کر کیا کر لے، پھر چھین لے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو جو ہے نا محمد بن عبد الوہاب نجدی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ اس کی کسی بھی شخص سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اس کی موجودگی میں، اس کی زندگی میں طلب کر سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے دلیل یہ کی کہ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، قرآن کی جو آیت ہے کہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک فرعونیوں کا ایک آدمی کیا کر رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کا جو آدمی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی۔ تو لہذا قرآن میں مدد طلب کرنے کا ذکر ہے، اور اس نے جو مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام باحیات تھے، اور جو ہے نا وہ قدرت رکھتے تھے کہ اس کی کیا کرے، جو ہے نا مدد کرے، اور وہاں موجود تھے۔ اسی لیے یہ جائز ہے کہ اگر آپ کسی سے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں
تو وہ زندہ ہو اور موجود ہو، مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ دور ہو تو چونکہ وہ قدرت نہیں رکھتا مدد طلب کرنے پر، لہذا اس کی زندگی میں بھی اگر کوئی دور ہے تو دور اگر ہے تو اس سے آپ مدد طلب نہیں کر سکتے۔ زندگی کے بعد تو ان کے پاس قدرت ختم ہی ہو جاتی ہے گویا کہ، تو جو ہے نا وہ زندگی کے بعد تو وہ مدد طلب ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس اللہ نے جسے قدرت دی ہے اس کو زندگی میں بھی طلب کر سکتے ہیں، اسے مدد طلب کر سکتے ہیں، زندگی میں موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں، غیر موجودگی میں بھی کرتے ہیں، زندگی کے جو ہے نا بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان فرق۔ اب خیر زندگی میں تو ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں دلیل دینے کی ضرورت جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ قدرت کی جہاں تک اب دور رہنے کی صورت میں، زندگی میں ہی دور رہنے کی صورت میں چونکہ قدرت نہیں ہوتی آدمی کو مدد کرنے کی، لہذا اس سے آپ مدد طلب نہیں کر سکتے۔ تو یہ غلط فہمی ہے ان کی، یہ غلط فہمی ہے ان کی۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ کا محبوب بندہ اگر دور بھی ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ مدد طلب کر سکتا ہے، مدد طلب کر سکتا ہے۔ ایک جو ہے نا راکٹ یا ایک جو ہے نا راکٹ جو سو ہزاروں کلو گرام وزن ہوتی ہے اور اس کو ایک انسان کی مخلوق کے بنائے ہوئے سسٹم سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو سو اور ہزاروں میل دور پر آپ داغ سکتے ہیں یہاں سے، تو پھر وہ اس کو وہاں تک پہنچنے کی، پھر وہاں دشمن کو ہلاک کرنے کی یا اپنے دوست کو مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر وہ، تو پھر جو ہے نا یہ ایک اللہ والوں کے معاملے میں پھر ہمیں شک کیوں ہے؟ تو آئیے قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہے، سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہے، سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ملکہ سبا بلقیس، سبا ایک مقام کا نام ہے، ملکہ وہاں کی وہ ملکہ تھی، وہ رانی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہاں کی ملکہ تھی وہ، تو بلقیس ان کا نام تھا، وہ تھی ملکہ، یمن کا علاقہ تھا وہ جہاں کی ملکہ تھی وہ یمن کا علاقہ تھا، اور سلیمان علیہ السلام جہاں پر تھے وہ بیت المقدس کا، سیریا اور یمن تقریباً 900 میل کا فاصلہ ہے، ایک میل تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے اندازتاً۔ اب آپ اس حساب سے ایسا لائیے تقریباً 1500 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، دیکھیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی مجلس جمی ہوئی ہے، اور مجلس میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں، چونکہ آپ کی حکومت انسانوں اور جنات دونوں پر تھی، تو انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے نا اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ کوئی ملکہ سبا بلقیس کا تخت لا سکتا ہے یہاں پر؟ یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، اے میری جماعتوں، اے میری جماعت، انسان اور جنات کی جو جماعت ہے، اے لوگو، کیا تم میں سے کوئی یہ قدرت رکھتا ہے؟ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، ایکم یأتینی بعرشھا، کہ تم میں سے کون بلقیس کے، ملکہ سبا جو بلقیس ہے ان کے تخت کو تم میں سے کون لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مطیع و فرما بردار ہو کر آئیں، ان کے آنے سے پہلے ان کا تخت کون لا سکتا ہے؟ تو قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس کو لاؤں گا، اس تخت کو، ملکہ سبا کے تخت کو لاؤں گا، اور جو ہے آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ کتنے؟ 1500 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1500 کلومیٹر سے زائد کا جو ہے نا فاصلہ ہے، تو لاؤں گا، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اس سے بھی جلد چاہتے تھے کہ اس کو حاضر کر دیا جائے، تو پھر اسی قرآن میں آگے کہا جاتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ جو ہے نا اس شخص نے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں پلک جھپکنے سے پہلے کیا کرتا ہوں، وہ ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چنانچہ انہوں پیش بھی کر دیا۔ جب پیش کرے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا، کہ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو موجود پایا تو قال ھذا من فضل ربی، کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہاں جن نے کہا تھا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے کیا کروں گا، میں وہ تخت لاؤں گا، اور تخت کتنی دور ہے؟ 900 میل، تقریباً 1500 کلومیٹر سے زائد، اور تخت کیسا تھا؟ چھوٹا موٹا نہیں تھا، وہ تخت اتنا وزنی تھا، اس کو اٹھانے کے 40 جو ہے نا
40 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، اس کو اٹھانے کے لیے ایک پہلوانوں کی جماعت درکار تھی، اتنا وزنی تخت اتنی دور سے جو ہے نا لانا تھا، تو لہذا آصف بن برقیہ نے، یہ جو کون تھے، یہ آصف بن برقیہ تھے، سلیمان علیہ السلام کے امت کے اولیاء میں سے تھے، تو لہذا آصف بن برقیہ نے اس تخت کو جو ہے نا وہاں سے ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں کیا کر دیا، وہ حاضر کر دیا۔ تو جو محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ غیب میں اگر کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو لہذا آپ اس سے مدد طلب نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے مدد کرنے کی قدرت نہیں ہوتی، تو پھر اولیاء کا مقام یہ ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے وہ دیکھتے بھی ہیں، وہاں سے لاتے بھی ہیں، ان کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اتنی دور دیکھتے بھی ہیں، پلک جھپکنے میں اس کو حاضر بھی کر دیتے۔ پھر اس قدرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو یہ اور ایک بات یہاں پر دوسری بات یہ بتا رہا ہوں، اور ایک بات ذہن میں رکھیے، خود آیت کے تحت جن کیا بولا تھا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا بولا تھا، انہوں پلک جھپکنے میں لا لیے، تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کی طاقت جنات سے زیادہ ہوتی ہے، اولیاء کی طاقت جنات سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، اب وہ مجلس کتنی دیر بھی ہو سکتی تھی، خیر مان لیجئے ایک آدھے گھنٹے کی، ایک گھنٹے کی، جو بھی ہے مجلس، جتنی بھی مجلس، تو ان مجلس برخاست ہونے کا وقت لیا تھا، لیکن انہوں نے اتنا وقت بھی نہیں لیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے پاس جنات سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کو جن کے بارے میں یہ اختلاف نہیں ہوگا کہ اگر کوئی جن مشرق میں رہ کر مغرب کے آدمی کی مدد کر سکتا ہے، شمال میں رہ کر جنوب سے جو آدمی کی مدد کر سکتا ہے، ان بارے میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو پھر جب جن کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، اس کی طاقت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، تو اللہ کے ولی کے پاس تو اس سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، پھر اس کے بارے میں اختلاف کیوں؟ کیونکہ جن کے بارے میں آپ بھی کوئی بھی بدعقیدہ ہوں دے، کوئی بھی کوئی بھی عقیدے رکھنے والا ہوں دے، اگر اس سے پوچھے مغرب میں رہ کر کوئی جن جو ہے نا مشرق والے کو جو ہے نا کچھ مدد پہنچا سکتا ہے یا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ان میں کا بلا شبہ ہو سکتا ہے، کیوں جنات ہے ویسا کہیں بھی جا سکتا ہو۔ شیطان کو بھی آپ کی شیطان کی طاقت پر بھی ایمان ہے، لیکن اولیاء کی طاقت پر ایمان نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ولی کی طاقت جنات سے زیادہ ہوتی ہے، وہ تو جن تو مسلمان تھا، شیطان کی طاقت تو اس سے بھی کمزور ہوتی ہے۔ شیطان کی طاقت پر ایمان ہے، جن کی طاقت پر ایمان ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں کدھر سے کدھر کر سکتا ہے، لیکن کیا ولی کی قدرت پر ایمان نہیں ہے؟ جب ولی کی قدرت پر ایمان ہوتا تو پھر یہ نہیں کہتے کہ غیب میں مدد طلب نہیں کر سکتے، غیب میں مدد طلب نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنات کی اس میں تو جو ہے ایک ایمان ہے، پھر سے بھروسہ ہے، لیکن ولی کے اس پر یہ نہیں ہے، یہ ایک ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ توفیق ہونا۔ تو بہرحال تو جو ہے نا غیب میں بھی اگر کوئی ولی اللہ کا، 20 واقعات ہیں اس بارے میں، لیکن مختصر وقت میں آپ کو مختصر ایک مثال دیتا ہوا جا رہا ہوں۔ 20 واقعات ہیں ایسے، بزرگان دین کی زندگی میں گئے تو غوث پاک کی کشتی کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، غوث پاک کی کشتی کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، ایسے 20 واقعات ہیں، میں ان سب کی طرف نہیں جا رہا ہوں، پھر ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ تو اس آیت سے میں یہ ثابت کرنا، اور ایک بات مسلمہ ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے، انبیاء میں سب سے افضل ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی بھی عقیدے والے کو اختلاف نہیں، اور سرکار کی امت سب امتوں میں افضل ہے، کنتم خیر امت، قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکار کی امت تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ سرکار کی امت کے اولیاء جو ہے نا تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں، بلکہ سرکار نے خود فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، مطلب نبی نہیں ہوں گے، نہیں، بلکہ مرتبہ اور مقام ایسا ہوگا، ایک عظمت بتانے کے لیے ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس امت کے علماء نبی ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو لہذا سرکار کی امت کہ امتی بھی افضل، امت بھی افضل، اور اولیاء بھی افضل۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی، ایک اللہ کے ایک ولی، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا حال یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل دور تک اس کی قدرت اور قوت کا اس کا جو ہے نا ہے، وہ تو ایک وقت پڑ گیا تھا، ہو سکتا ہے اتنی ہی قدرت ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو، لانا وہ تخت کو تھا، یہاں قدرت کا ظہور ہوا، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ قدرت ان کی ہو۔ تو جب ایک سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا یہ معاملہ ہے، تو پھر سرکار کی امت کے اولیاء کے بارے میں شک کیوں ہے؟ سرکار کی امت کے اولیاء کے بارے میں شک کیوں ہے؟
اور جب قرآن سے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے امت کے اولیاء کے بارے میں شک ہوں گا کیونکہ آپ کا کنیکشن ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے قرآن تو کہہ رہا ہے نا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کون سی بھی کتاب میں کسی کی بھی تفسیر میں پڑھ لیجئے، جن بولا تھا مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، اللہ کے ولی نے فرما دیا پلک جھپکنے کی اتنی دیر میں لاؤں گا۔ آپ خود کامن سینس سے غور کر لیجئے کس کی قدرت زیادہ ہے۔ ان بولا تھا لاؤں گا بلکہ یا بلا کر لا کے رکھ دیے رو۔ زیادہ تفسیر وہ مفسر کا قول ہے، وہ محدث کا قول ہے، نہیں، خالی قرآن کی آیت سامنے رکھی ہے۔ تو جب اولیاء کو جنات سے زیادہ اولیاء کی قدرت ہوتی ہے تو پھر ان کی قدرت کے بارے میں کیا ہے؟ تو پھر غیب اور حاضر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، موجودگی اور غیر موجودگی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ان کی قدرت موجودگی میں بھی ویسے ہی ہوتی ہے، غیب میں بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ اولیاء کی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں واقعات ایسے ملتے ہیں ہمیں، ان کا میں تفصیلی طور پر تذکرہ نہیں کروں۔ یہ تو ایک قدرت کی بات ہو گئی۔ زندگی میں بھی خلاصہ کیا نکلا؟ سرکار ہو یا اولیاء، یہ تو ولی کی بات تھی، پھر سرکار کا امتی کی بات تھی، اب سرکار کا معاملہ کیا ہے؟ سرکار کا معاملہ کیا ہے؟ آئیے پھر ایک جو ہے نا اور ایک واقعہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، لشکر اسلام ایران کے علاقے میں لشکر جو ہے نا جنگ چل رہی ہے، تو جمعہ کا دن ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور وہاں جنگ کا حالت، وہ جنگ کے جو امیر تھے وہ ساریہ تھے، وہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ جنگ کر رہے تھے، دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے ہزاروں میل دور کا فاصلہ ہے، منبر رسول سے آواز دیتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ، پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لو۔ تو فوراً ساریہ عمر رضی اللہ ساریہ ان کی آواز کو سنتے ہیں اور پھر پہاڑ کے دامن میں آ جاتے ہیں، تو دشمنوں کے گھیراؤ سے جو ہے نا بچ جاتے ہیں اور پھر فتح یابی نصیب ہوتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہ کر ہزاروں میل دور کے واقعے کو وہ جنگ کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، پھر آواز بھی دے رہے ہیں اور پھر ساریہ کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ پھر یہ قدرت کی کیا بتا رہے ہیں آپ بات؟ تو قدرت کی بات بتا رہے ہیں، صحابی کی قدرت، اولیاء کی قدرت، پھر اب اس کے بارے میں اور کیا کیا معاملات، اور ایسے 20 مثالیں آپ کو ملے گی۔ تو لہذا استمداد اور استغاثہ یعنی مدد طلب کرنا، کسی مخلوق سے مدد طلب کرنا، یہ جو ہے نا یہ مدد جو طلب کی جاتی ہے قدرت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تو انبیاء اور صالحین اور اولیاء جو ہیں ان کو اللہ اتنی قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، موجودگی میں بھی مدد کرتے ہیں، موجودگی کے علاوہ زندگی میں موجود نہ بھی ہو تب بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ مگر قدرت کا وہ پیمانہ ضرور رکھے کہ اللہ انہیں اپنی پوری قدرت عطا نہیں فرماتا، قدرت کی ایک جھلک عطا فرماتا ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب آئیے زندگی کے بعد کا معاملہ، زندگی کے بعد کا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وصال ہو چکا تھا۔ طبرانی نے اس کو معجم صغیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ طبرانی جو ہے حدیث، امام طبرانی نے معجم صغیر یہ حدیث کی کتاب ہے، المعجم الصغیر، اور جو ہے نا امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو کیا کیا ہے؟ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت چل رہا ہے۔ ابھی دیگر کتابوں میں بھی اس کے اندر ہے، جو ہے نا شفاء السقام میں بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت چل رہا ہے، اور اس کے بعد قحط سالی کا عالم ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ایک صاحب سرکار کے جو ہے نا بارگاہ میں حاضر ہوئے، کب؟ وصال کے بعد۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت میں تو کم سے کم بھی اگر مانیں گے تو 2.5-3 سال کی بات ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تقریباً 2.5 سال تھا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کس میں واقع ہوا یہ ابھی جو ہے نا اس کی وضاحت نہیں ملی، تو کم از کم بھی مانیں گے تو 2.5-3 سال کے بعد کا واقعہ ہے سرکار کے وصال کے۔ تو عزیزان محترم، تو آیا وہ آدمی، وہ صاحب جو بھی تھے، آئے سرکار کی بارگاہ میں، آ کر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ استسقی اللہ، جو ہے نا لوگ پیاسے مر رہے ہیں، جانور بھوکے مر رہے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کیجیے۔ کہے کہ انہوں نے کر سکتے تھے مسجد نبوی میں جا کے،
اللہ سے ڈائریکٹ طلب نہیں کر سکتے تھے؟ شریعت میں تو باضابطہ صلاۃ الاستسقاء کے نام سے باضابطہ بارش کے لیے نماز بھی ہے، سرکار نے بھی پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی، تو پڑھ سکتے تھے، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، ایک کی وجہ سے دوسرے کا انکار نہیں ہے۔ صلاۃ استسقاء بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ موقع میسر ہو جائے کہ سرکار کی بارگاہ میں معاملہ پیش کرنے کی بات آ جائے تو پھر وہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اب یہ عام طور پر ایک مزاج کیا بن رہا تو سرکار دو تین باتیں ہیں آپ عام طور پر جو ہے نا، سرکار نماز بتائے تھے، نماز پڑھ لے رہا تھا یا کہیں کو آئے، ایک بات یہ۔ دوسرا، سرکار اور صحابہ کرے تھے کیا یہ کام؟ یہ بہت کامن جو ہے نا دلیل ہے، سرکار صحابہ کرے تھے کیا؟ ایک حدیث یا کسی صحابی کا قول یا کسی کا بھی ایسا قول بتلا دیجئے کہ سرکار یا صحابہ نے جو کام نہ کیا ہو وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنا بنایا ہوا قاعدہ ہے۔ ہاں، قرآن سے یہ بات معلوم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ منع کردہ چیز سے رکنا ہے، نہیں کرے سو چیز رکنا کہاں ہے؟ سرکار صحابہ کرے تھے کیا یہ کام؟ کامن بات ہے، سرکار کے زمانے میں نہیں ہوئی، صحابہ کے زمانے میں نہیں، لہذا درست نہیں ہے۔ ارے یہ قاعدہ کہاں سے لا لیے؟ کون سے محدث نے بیان کیا؟ میں بھی ایک جو ہے نا طالب علم ہوں، اگر کسی کو معلوم ہے تو یہ قاعدہ بتائیے کسی مستند کتاب سے، مستند حدیث سے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ تو وہ آئے سرکار کی بارگاہ میں آ کے، یا رسول اللہ استسقِ اللہ، اللہ سے جو ہے نا وہ کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ تو ہوا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور حدیث میں ہے، سرکار نے خود فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق ہی کو دیکھا، مجھے کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ شیطان میری شکل و صورت بنا کر نہ زندگی میں آ سکتا ہے نہ خواب میں آ سکتا ہے، کیونکہ اسے یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ ہر شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے شکل کے معاملے میں بھی سرکار کو جو ہے نا شرکت سے پاک رکھا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو آئے تو سرکار نے خواب میں آ کر کہا کہ عمر سے جا کر کہو، عمر سے میرا سلام کہو، عمر سے میرا سلام کہو، اور کہو کہ ان قریب سیراب کیے جاؤ گے، ان قریب بارش ہوگی، ان قریب بارش ہوگی۔ پھر انہوں نے جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سلام کیا اور سلام پیش کیا سرکار کا، بارش کی خوشخبری دی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آنکھوں سے جو ہے نا آنسو نکل گئے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، زندگی کے بعد مدد طلب کرنا سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار کا سننا پھر جواب دینا، ایسے بھی واقعات ہیں کہ سرکار نے خواب میں آ کر نہیں بلکہ وہیں پر جواب بھی مل گیا، ایسے بھی واقعات ہیں۔ ہر ایک کو ہر ایک کی حیثیت سے بات کی جاتی ہے، ہر ایک کو ہر ایک کی حیثیت سے کیا کی جاتی ہے؟ وہاں بات کی جاتی ہے۔ کسی کو خواب میں آ کر بتلاتے ہیں، کسی کو جو ہے نا بیداری میں ہی کیا کر دیتے ہیں، آواز سنا دیتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی بے شمار ہیں، مگر جو حدیث کی میں مختصر بتا رہا ہوں یہ ایک۔ تو عزیزان محترم، تو پھر سرکار کی زندگی کے بعد بھی سرکار سے مدد طلب کرنا، صلاۃ الاستسقاء تھی، یقیناً وہ بھی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے۔ کہیں کو دو چیزیں ایک ساتھ جائز نہیں ہو سکتی، دو چیزیں ایک ساتھ جائز نہیں ہوتی۔ دعوت میں 10 کھانے ایک ساتھ کھا لے رہا، میٹھا کھٹا سب ملا کے کھا لے رہا، وہاں جائز ہو جا رہی۔ یہاں دو جائز چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ ہے تو وہ کہیں کو، وہ ہے تو یہ کہیں کو۔ پیٹ کو ڈسٹ بین بنا دے رہا، مگر یاد رکھے تو احتیاط کی بات ہے۔ تو جائز چیزیں یہ بھی ہو سکتی۔ صلاۃ نماز استسقاء پڑھنے کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار سے مدد نہیں مانگ سکتے، یہ مطلب کہاں ہے؟ یہ مفہوم مخالف کا کہاں سے نکالنا شروع ہو گیا؟ تو الغرض یہ سرکار کا معاملہ تھا۔ اور ایک روایت ہے، امام بخاری کی یہ کتاب ہے الادب المفرد، الادب المفرد، جو احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے، لیکن وہ سعودی سے چھپی ہوئی مت لیجئے، کیونکہ اس میں بہت سی حدیثیں غائب ہیں جو اہل سنت کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ادب المفرد پرانا نسخہ آپ اٹھا کر دیکھیے، اس میں آپ کو پوری کتابیں ملے گی، پوری حدیثیں ملیں گی۔ جو سعودی سے چھپی ہوئی ہے اس میں کئی حدیثیں غائب بھی ہیں۔ تو بہرحال الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے بخاری کے علاوہ بھی احادیث، کیونکہ بخاری میں 6000 مقررات سب ملائے تو 8-10 ہزار 9 ہزار کی تھوڑے ہزاروں کی تعداد میں آپ نے ذکر کیا ہے۔ حدیثیں کتنی یاد تھی؟ لاکھوں میں یاد تھی۔ تو بخاری میں نہیں ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، امام بخاری کی خود کئی لاکھوں حدیثیں انہیں یاد تھی۔ الادب المفرد میں آپ نے ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے کیا ہے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر سند ہو گیا تھا، پیر سند ہو گیا تھا۔
تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو کیا کیجئے، آپ ان کو یاد کیجئے، ان کو یاد کیجئے۔ تو روایت میں 2 الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا محمد، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک روایت میں یہ الفاظ ہے یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی میں محمدہ الف اور ہا کے ذریعے سے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یا محمدو کا ہے ایک روایت میں ہے، یہ کون؟ امام بخاری کی۔ تو ایک روایت میں یا محمدو ہے اور ایک روایت میں یا محمدہ ہے، تو دونوں میں کیا معنی میں فرق ہے؟ یا محمدو کے معنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمدہ کے معنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، میری مدد فرمائیے۔ تو لہذا عزیزان محترم وہ فوراً وہ پیر کا جو سن تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں 2 باتیں معلوم ہوئی، جو آج کہتے ہیں کہ سرکار کو یا محمد کہنا درست نہیں ہے، زندگی میں کہہ سکتے تھے، زندگی کی بات نہیں، تو پھر صحابی رسول پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ پھر دوسرا، زندگی کے بعد مدد طلب نہیں کر سکتے تو پھر صحابی رسول پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ایسی اور 20 مثالیں بھی ہیں، ائمہ سے بھی ثابت ہے اور اہل بیت سے بھی ایسی مثالیں ثابت ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو پھر زندگی کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا۔ اب آئیے آنے والا جو واقعہ ہے میں انہی کی کتابوں سے بتا رہا ہوں۔ ایک میں آپ کو تھوڑا تمہیدی طور پر آنے والے واقعے سے پہلے تھوڑی تمہید بتاتا ہوں۔ ایک سید احمد بریلوی ہے نام، وہ تقریباً ان کی وفات 1256 میں ہجری میں ہوئی۔ تو سید احمد بریلوی ان کا نام ہے۔ یہ ہندوستان میں محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کے مشن کو جو ہے نا چلانے والے سب نے اہم شخصیت تھی، سید احمد بریلوی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی یعنی وہابی فرقہ وہابیہ کا جو مشن جو چلانے والے تھے، اہم شخصیت تھی کون؟ یہ سید احمد بریلوی صاحب۔ اور یہ سید احمد بریلوی صاحب کے ایک خلیفہ تھے، بھانجے بھی تھے، رشتے میں بھانجے تھے، خلیفہ بھی۔ ان کا نام تھا سید محمد، پیر کا نام سید احمد، بھانجا اور مرید کا نام خلیفہ کا نام سید محمد۔ سید محمد اپنے پیر سید احمد کی سوانح حیات اپنی ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھتے ہیں، وہ کتاب کا نام ہے مخزن احمدی۔ وہ کتاب کا نام ہے مخزن بولتے ہیں خزانے کو، مخزن احمدی۔ تو مخزن احمدی کا مطلب یہ اپنے پیر جو سید احمد بریلوی ہیں ان کی زندگی کے حالات پورے لکھے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ کیا واقعہ لکھا ہے؟ واقعہ یہ لکھا ہے کہ ہم جو ہے نا جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، ایک جماعت کی شکل میں، ایک قافلے کی شکل میں سفر کر رہے تھے۔ تو ہمارا جو ہے نا رات کی تقریباً آدھی رات گزر گئی تھی، تو ہم آدھی رات کے وقت مقام صرف پر پہنچے جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اقدس ہے، ام المومنین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اقدس ہے وہاں پر۔ تو وہاں پر ہم کیا کیے، پڑاؤ کیے، ہمارے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیزیں جو ہے نا نہیں تھی، تو لہٰذا رات میں جب میں سویا، آنکھ کھلی میری تو مجھے بے انتہا بھوک لگنے لگی، شدت سے بھوک لگنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے کیا ہو گیا، میں نڈھال ہو گیا۔ تو میں نے وہاں قافلے والوں سے جا کر سب سے کچھ کھانے کے لیے دریافت کیا، تو کسی کے پاس سے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ آخر میں بھوک کی وجہ سے میں بے قرار ہو کر کیا کیا، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گیا۔ مزار پر جا کر آگے اور سنیے، سورہ فاتحہ پڑھ کر میں نے اس کا ثواب انہیں پہنچایا، سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کا ثواب انہیں پہنچایا۔ یہ جتنے بھی مکاتب فکر، جتنے بھی فرقے بنے اس میں پورے ہمارے سنیاں سے یاد رکھو آپ یقین نہیں آ رہا تو تحقیق کر لو آپ، کیونکہ جتنی بھی فرقے ہیں ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ خلفاء کے دور سے ہے یا سرکار کی زندگی کے بعد سے ہے۔ ہمارا تعلق سرکار سے ہے۔ ہمارے جو ہے نا، آپ 2 باتیں ضمناً علم اضافے کے لیے یاد رکھیے۔ ہر فرقے کا کوئی بانی ہے لیکن اہل سنت کا کوئی بانی، تحریک کا بانی ہو سکتا ہے، فرقے کا بانی نہیں ہے کوئی۔
تحریک مختلف تحریکیں نکلی ہیں اہل سنت جماعت میں، ہر ایک کے اس کے بانی ہیں، یہ تحریک کے بانی ہیں، فرقے کے بانی نہیں۔ پھر ہمارے فرقے کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات بنیادی طور پر اہل سنت کے حق ہونے کی علامت، جس کے بانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، پھر ان کے حق ہونے کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، جتنے بھی اولیاء نکلے ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں نکلے ہیں۔ تو یہ بات نہ شیعہ میں نکلے، نہ خوارج میں نکلے، نہ معتزلہ میں نکلے، نہ جبریہ میں نکلے، نہ قدریہ میں نکلے، نہ احمدیہ میں نکلے، کسی میں بھی کوئی ولی نہیں نکلا آج تک، تاریخ شاہد ہے جتنے بھی نکلے اہل سنت والجماعت میں نکلے۔ اگر کوئی فرقہ بعد میں آ کر یہ کہتا ہے 100 سال 200 سال پہلے آ کر کہ اہل سنت غلط ہے، تو پھر پورے اولیاء کو غلط بول رہا ہو، کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ لوگ موجود تھے، ولایت کی شکل میں موجود تھے۔ اور جتنے بھی اولیاء پیدا ہوئے اہل سنت والجماعت میں ہے، تو یہ اہل سنت کے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی بھی یہ علامت ہے، کیونکہ ولی ہر کوئی نہیں بنتا، جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے وہی ولی بنتا ہے، جس کی کوششیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں وہی ولی بنتا ہے۔ تو اہل سنت بھی حق، ان کی کوششیں بھی حق، اور اولیاء بھی، صراط مستقیم کا جو ایک کڑی ہے اولیاء، وہ بھی اہل سنت میں ہی ہے۔ تو بہرحال ایک ضمنی بات، تو وہ ابو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سورہ فاتحہ کی بات آئی تو میں ادھر نکل گیا، تو سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے ان کا ثواب ایصال کیا، کر کے کہا دادی جان، کیونکہ یہ سید تھے نا، سید ہے تو پھر سرکار کیا ہو گئے، جو نا دادا، ایک دادا کا درجہ ہو گیا، تو یہ دادی جان ہو گئی۔ کون؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے۔ یہ الفاظ ہے، فارسی میں ہے عبارت، میں آپ کو ان کی عبارت فارسی میں ہے، میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، اردو میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ تو جو ہے نا، دادی جان میں آپ کا مہمان ہوں، شدت سے بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام فرما دیجئے، اپنے در سے مایوس مت لوٹائیے، اپنے در سے مایوس مت لوٹائیے۔ اس کے بعد ایسے ہی وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے وہیں پر مزار پر سر رکھ کر سو گئے۔ اس کے بعد جاگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 انگور کے خوشے، تازے انگور کے خوشے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ انگور کا موسم ہی نہیں ہے۔ انگور کا موسم میں ہے وہ تو ٹھیک، کوئی لا کے رکھا ہوں گا، کوئی دوسرا، ایسے ویسے تعویلات کرنے والے جو رہتا، جو نہیں مانتا ان کچھ نہ کچھ تعویل۔ اگر انگور کا موسم ہوتا ہو بھائی انہوں کہاں ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں دیے، کوئی تھا ہوگا دیکھ کے حالت مسافر ہے بول کے لا کے رکھا ہوگا، یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ کو بتانا تھا یہ عقیدہ کہ جو ہے نا اللہ کے محبوب بندے زندگی کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ تو لہذا 2 انگور کے خوشے آئے، جبکہ انگور کا دور دور تک نہ موسم تھا، نام و نشان تھا، 2 تازہ انگور کے خوشے ہیں۔ اس زمانے میں فریج بھی رہتا کہ موسم کا لا کے رکھ کے پھر لا کے رکھے ہوں گے یہاں پہ بول کے، آج جیسے اسٹور کر رہے ہیں میووں کو، اسٹور کر رہے ہیں AC میں، ویسا کوئی دور بھی نہیں تھا وہ۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ اس کے بعد وہ انگور کے خوشے آئے تو بھوک کی حالت میں پریشان ہو گئے۔ بہرحال کچھ انگور کھا لیے، کچھ انگور لے کر وہ آپ کا جو حجرہ تھا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے باہر نکلے، اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلے، جس کا مفہوم یہ ہے، بی بی مریم کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ ان کی زندگی میں جو ہے نا بے موسمی پھل آیا کرتے تھے، لیکن وفات کے بعد ان کے پاس کوئی بے موسمی پھل نہیں آیا۔ میری دادی جان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ زندگی میں تو تھے ٹھیک ہے، زندگی کے بعد بھی ان کے پاس بے موسمی پھل آیا کرتے ہیں۔ یہ اشعار کا مفہوم تھا۔ پھر انہوں نے ایک ایک انگور سب کو کیا کیا، تقسیم کیا۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے، ان کا مشن چلانے والے اور ان کے سلسلے سے رکھنے والے، تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے بعد بھی ان کی مدد کی، ان کی بھوک کی جو ہے نا بجانے کا، ان کی شکم سیری کا جو ہے نا انتظام کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ کئی ایسی بیسیوں جو ہے نا مثالیں اولیاء سے بھی ثابت ہیں، لیکن میں نے بتایا ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ایک ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اگر طلب کی نیت سے، خوش عقیدی کی نیت سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ مثالیں کافی ہے، ورنہ اگر ماننا نہ چاہے تو آپ کچھ بھی بولو وہیں جو ہے نا نہیں مانتے، سمجھے؟ تو بہرحال نہیں ماننے والے قرآن و حدیث سے ہی اپنی دلیل لیے سو ہیں، نہیں ماننے کی دلیل بھی انہوں نے غلام احمد قادیانی نے اپنی دلیل قرآن سے لی ہے، نہیں ماننا تو دور کی بات ہے، قرآن سے ہی دلیل بھی لی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو بتانا یہ مقصود ہے، آخری میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، امہات المؤمنین ہو، ان سے زندگی میں بھی، موجودگی میں بھی، غیر موجودگی میں بھی ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اور زندگی کے بعد بھی ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ قدرت سے
وہ جو ہے نا مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن رکھیے کہ اللہ نے انہیں اپنی پوری قدرت عطا نہیں کی۔ اللہ کی قدرت اور ان کی قدرت کے درمیان وہی نسبت ہے جو سمندر اور خطرے کو ہے، سمندر اور جو ہے نا خطرے کو ہے، کہ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کی۔ ان کی جو قدرت ہے اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی قدرت محدود ہے۔ اللہ کی قدرت سمندر ہے، میں سمندر مثال کے طور پر دے رہا ہوں، ورنہ سمندر بھی محدود ہے۔ اللہ کی قدرت سمندر ہے تو پھر ان کی قدرت جو ہے نا سمندر میں کا خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے۔ تو یہ بات کو پیش نظر رکھیے۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر ہم جو ہے نا اگر کسی اللہ کے ولی سے مخلوق سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر، خدا کی دی ہوئی قدرت اور طاقت کا عقیدہ رکھتے ہوئے اگر ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو نہ یہ گمراہی ہے، نہ یہ شرک ہے، اور اس کو شرک کہنا یا شرک کی طرف لے جانے والا راستہ کہنا یہ بلا ضرورت جو ہے نا غیر ضروری یہ تکلف ہے، اور علم سے دوری کی علامت ہے اور جہالت کی علامت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کے جو عقائد تھے، نظریات تھے، جن کی بنیاد پر انہوں نے کئی مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور قتل عام کیا، ان کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا، ان میں سے ایک عقیدہ مسئلہ استغاثہ و استمداد کا بھی ہے، استغاثہ اور جو ہے نا داد کا بھی ہے۔ اور عام طور پر یہ آیت لیتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر غیر اللہ قرآن کہتا ہے، سورہ فاتحہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو لہذا عبادت بھی اللہ کی ہوگی، مدد بھی اللہ سے ہی طلب کرنا ہے۔ تو پھر مدد اللہ سے طلب کرنا ہے تو پھر زندگی میں مدد طلب کرنے کا جو آپشن آپ رکھے وہ کیسا؟ پھر آپ بھی مشرک ہو گئے۔ زندگی میں ہو، موجودگی میں ہو، غیر موجودگی میں ہو، زندگی کے بعد ہو، ہر جگہ مدد طلب کر رہے ہیں آپ۔ قرآن کی آیت اگر آپ مان رہے ہیں وہی مفہوم ہے، جس طرح عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، مدد بھی صرف اور صرف اللہ سے طلب کرنا ہے، وہ زندگی میں بھی، زندگی کی موجودگی میں بھی، غیر موجودگی میں، زندگی کے بعد بھی مدد طلب کرنا غیر سے، مخلوق سے، پھر یہ آیت کے مخالف ہے۔ تو مطلب الگ ہے۔ عربی میں ایک واو ہوتا، واو جو آتا ہے وہ مغایرت کو بتانے کے لیے، الگ الگ بتانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عبداللہ آیا اور عبد الرحمن آیا، تو عبداللہ الگ ہے، عبد الرحمن الگ ہے، آنے میں تو دونوں شریک ہیں، لیکن عبد الرحمن الگ ہے، عبداللہ الگ ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت الگ ہے، مدد الگ ہے۔ تو لہذا عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مدد اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کی بھی مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن بشرطِ مخلوق، باقاعدہ مخلوق۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو یہ آیت کا جو ہے نا مفہوم تھوڑا سا سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، غلط فہمی ہوتی، بسا اوقات شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے انسان، لیکن جو ہے نا ایک الگ بات ہے۔ تو عبادت الگ چیز ہے، مدد ایک الگ چیز ہے۔ عبادت میں غیر کا احتمال ہے ہی نہیں، وہاں پر مدد میں غیر کا بھی احتمال ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، خالق اور مخلوق کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ ورنہ اگر مدد بھی صرف اللہ ہی کی ہونا اگر یہ مان لیا جائے تو ہر چیز، جیسے عبادت غیر اللہ کی کرنا شرک ہے، مدد بھی اللہ کے علاوہ کسی سے طلب کرنا یہ بھی کیا ہے معلوم ہے، شرک بن جائے گا، خواہ وہ زندگی میں ہو، زندگی کے بعد ہو، قریب سے ہو یا دور سے ہو۔ تو بہرحال یہ مدد کا معاملہ مطلق نہیں ہے، بلکہ کچھ قیودات کے ساتھ ہے، کچھ تفصیلات کے ساتھ ہے۔ عبادت کے معاملے میں نو کمپرومائز، وہ صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے عبادت۔ سرکار کی بھی عبادت نہیں ہوتی، انبیاء کی بھی نہیں ہوتی، اولیاء کی بھی نہیں ہوتی، عبادت کسی کی نہیں ہوتی، عبادت معبود کی ہوتی ہے، اور معبود سوائے اللہ کے ذات کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے ان کے عقائد کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ انشاءاللہ آگے پھر علماء کے دوران ان کا کیا مقام تھا، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے صاحب کے تعلق سے علماء کی کیا رائے تھی، علماء کا کیا جو ہے نا تأثر تھا، انشاءاللہ وہ آگے جو ہے نا آپ کے سامنے بیان جو ہے نا کیا جائے گا، کیونکہ اہل علم کا تأثر بھی کیا ہوتا ہے، ایک معنی جو ہے نا رکھتا ہے۔ تو الغرض یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے جو ہے نا ذکر کی گئی۔ اب چونکہ مسائل بھی تھے، آداب بھی تھے، لیکن گفتگو اس قدر نکل گئی کہ جو ہے نا بات باقی وہ جو ہے نا مسائل کے لیے وقت باقی نہیں رہا۔ انشاءاللہ پھر اس کو آگے کیا کیا جائے گا، بیان
کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما، حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔